السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قابل احترام مولانا عثمان الماس عمری حفظہ اللہ و معزز طلباء اور طالبات، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم فرمائی ہے کہ عقیدے کی کلاس میں ہم سب جمع ہیں، اور الحمدللہ اب تک اس عقیدے کی کئی کلاسیں ہم نے لی ہیں، اور خاص کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ کی بڑی عظیم کتاب کا انتخاب ہوا، خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ الصحیحہ۔ آپ اپنا عقیدہ لے لیں، کہاں سے؟ قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے۔ الحمدللہ اب تک کئی سوالات ہم نے معلوم کیے، اور آخری درس میں وسیلہ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہم نے معلوم کی، اور آخر میں غلو سے روکا گیا۔ عقیدے کے باب میں جہاں عقل کو نقل پر مقدم کرنے سے بعض فرقے گمراہ ہوئے، تو وہیں پر بعض قومیں راہ غلو اختیار کرنے سے راہ توحید سے منحرف ہو گئے۔ کسی کی شان میں انہوں نے ایسا غلو کیا کہ اس بندے کو خدا کے برابر قرار دیا، نتیجے میں توحید کو گوا دیا۔ تو لہٰذا جہاں عقل کو نقل پر، احادیث پر، کتاب و سنت پر عقل کو مقدم رکھنے سے خرابی لازم آتی ہے، تو وہیں پر غلو کا راستہ اختیار کرنے سے بھی خرابی لازم آتی ہے۔ یہ ہم نے معلوم کیا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم معلوم کرتے ہیں، ایک چیپٹر ہے الجہاد والولا۔ یہ بھی کچھ اہم چیپٹر ہے، ولا اور برا کا مسئلہ، جہاد کا معاملہ۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جہاد کے سلسلے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے گا، سبحان اللہ، ہندوستان کی سرزمین دعوتی سرزمین ہے۔ مسلمانوں کے حق میں اللہ اکبر، ہم آئین ہند کا احترام کریں، ہندوستانی قوانین کا احترام کریں۔ ہندوستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر پوری طرح سے عمل کرنے کی آزادی ہے، دعوت دینے کی آزادی ہے۔ تو سرزمین ہندوستان میں ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا سکتے ہیں۔ یہاں جہاد کی بات نہ کریں، یہاں دعوت کی بات کریں، یہاں نفرت کی بات نہ کریں، یہاں محبت کی بات کریں، یہاں توڑنے کی بات نہ کریں، یہاں جوڑنے کی بات کریں۔ بڑی پیاری سرزمین ہے ہندوستان۔ ہندوستان کی سرزمین بڑی پیاری سرزمین ہے، بڑا پیارا ملک ہے ہمارا ملک ہندوستان۔ یہاں اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سمجھانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر نفرتوں کی بات نہ کریں، یہاں آپسی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی بات کریں۔ اب دیکھیے، اب آئیے اس تمہید کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سوال کی طرف۔ ما حکم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے گا، عمومی بات یہاں صاحب کتاب بتا رہے ہیں، اسی لیے میں نے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، کہیں جواب سے آپ یہ نہ سمجھ جائیں اللہ کی راہ میں لڑنا ہندوستان میں ضروری ہے۔ دیکھیے گا، جہاد کا حکم تو واجب ہے، مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے لڑنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انفروا خفافا وثقالا
वजाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। आयातुल जिहाद का गलत माना और मफहूम हिंदुस्तान के बाज़ अहबाब लेते हैं। यहां नफरत का माहौल, आग भड़काने की कोशिश करते हैं। यहां तो वो माहौल साजगार होता है, ऐसा साजगार माहौल है हिंदुस्तान में, आप अल्लाह के बंदों को दीन का पैगाम पहुंचा सकते हैं। मसला क्या है, हम पहुंचाते नहीं। हम आपके घर में काम करने वाली कितनी हिंदू खवातीन हैं, आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों में, कभी आपने दीन समझाया नहीं? समझाएंगे तो कोई रोकेगा भी नहीं। गफलत हमसे होती है और फिर जिहाद की बात करते हैं, अल्लाह की पनाह। उसके बाद एक आइएगा अलवला। मैं आपको अब समझाऊंगा, गौर से सुनिए। यहां पर लोग उमूमन सवाल करते हैं, वला और बरा का मसला क्या है मौलाना। मैं एक खुलासा पेश करता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह जो ये समझ लेंगे हम। लोग पूछते, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार क्या है? क्या हम काफिरों से दोस्ती कर सकते हैं? क्या हम हिंदुओं से दोस्ती कर सकते हैं? उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मसले को और से सुनेंगे आप लोग। देखिएगा, पहला मामला है, गौर से सुनिए। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये पूरी अमानतदारी से मैं कहूंगा। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे इस दर्स से इंशाल्लाह आपके बहुत सारे इश्कालात दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं तो ताल्लुकात तीन तरह के होते हैं। ताल्लुकात की पहली किस्म अलमुवासात बोलते हैं उसे, गमकारी और गम गुसारी, नफा रसानी। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ खास नहीं, ये गैर मुस्लिमों के साथ भी है। हमदर्दी और गम गम गमखारी, गम गुसारी। सामने भूखा है, वहां उसकी भूख में आप दीन और मजहब तलाश मत कीजिए। भूखा है तो खिलाइए, प्यासा है तो पिलाइए। समझ में आ रहा है? ये गमखारी इस्लाम की वो तालीम है जो जानवरों के साथ भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन अल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै। अल्लाह ने एहसान को हर चीज में लिख दिया है। फ़ैज़ा क़तल तुम फ़ाहसिनुल क़ित्ल व इज़ा ज़बहतुम फ़ाहसिनुज़ ज़िब्ह वलियुहिद्द अहदुकुम शफ़रता फ़लयुरिह ज़बीहता। जानवर को ज़बह करते हुए छुरी अच्छी तरह तेज कर लें, ताकि जानवर की जान जब कब्ज हो तो उसे घुटन महसूस ना हो। अल्लाह अकबर। ताल्लुकात की ये पहली किस्म है जो मुसलमानों के लिए भी है और गैर मुस्लिमों के लिए भी, अलमुआसात, गमखारी। उसके बाद दूसरा मामला है अलमुदारात, खुश अखलाकी और थोड़ी सी कुर्बत व हमदर्दी। ये मुसलमानों के साथ है और उन गैर मुस्लिमों के साथ जिनके साथ ताल्लुक कायम रखने से आपका दीन ना बिगड़े, माहौल ना बदले, आप अपना शियार और पहचान ना खोएं, उनके साथ कीजिएगा। जो जालिम नहीं, जो साजिश नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो अबू अबू तालिब की सिफात के हामिल हैं। ये दूसरी किस्म है अलमुदारात। और तीसरी किस्म है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अलमुवालात। दीन और मजहब की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ, काफिरों के साथ नहीं। यानी उस दोस्ती से मना किया गया जिस दोस्ती का असर आपके दीन में नजर आए। बाज लोग क्या करते, दोस्ती के नाम पर उनके त्योहार में शरीक होते, उनके कल्चर का हिस्सा बन जाते। ऐसी दोस्ती से शरीयत मना करती है। गौर से सुनना, यही वला और बरा का मसला है। किसी गैर मुस्लिम से वो ताल्लुक कायम मत कीजिए कि आपकी आखिरत बिगड़ जाए, आपकी तौहीद मुतासिर हो जाए, आपकी पहचान मिट जाए। तौहीद पर आंच आने नहीं देना, तौहीद पर आंच नहीं देना।
اس دوستی سے منع کیا گیا. یہی ہے الولا والبرا، دوستی اور دشمنی اللہ کی خاطر. تو یہاں پر ہم کسی غیر مسلم سے آپ تجارتی تعلقات رکھیے، کاروباری تعلقات رکھیے، گھریلو تعلقات رکھیے، خاندانی تعلقات رکھیے، سماجی تعلقات رکھیے، سیاسی تعلقات رکھیے، اقتصادی تعلقات رکھیے، لیکن سبحان اللہ مذہبی تعلقات نہیں. اس میں مسلمان سمجھتے نہیں. رواداری رواداری کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے بعض مسلم حکمرانوں نے یہی بڑی غلطی کی. شاید میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں معزز طلبہ اور طالبات. بارک اللہ فیکم، شکرن. تو یہ ہے الولا والبرا کا مطلب دوستی اور دشمنی اللہ کی خاطر، الحب للہ والبغض للہ. یہاں پر وہ ولا برا ہے. اب جس نے اس کو سمجھ لیا ماشاءاللہ، تعلقات رکھیے گا جہاں آپ کا دین محفوظ رہے. شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ آج کے دور میں اچھے تعلقات ضروری ہے. ابو طالب جیسے لوگوں کو ڈھونڈ کر آپ تعلقات بنانا آج، تبھی اسلام کی غلط فہمیاں دور ہوں گی. اب وہی بتا رہے ہیں کہ ولا کیا ہے؟ ولا محبت ہے، ولا مدد ہے، ولا محبت کا نام ہے، ولا مدد کا نام ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست و مددگار ہیں. کس معاملے میں؟ فی اقامت دین اللہ، فی اقامت شریعت اللہ. اللہ کے دین کو قائم کرنے، اللہ کی شریعت کو قائم کرنے میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہاں پر ولا اور برا کا مسئلہ آئے گا. اسی لیے ہماری وہ نوجوان لڑکیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں نا، دوستی کیسا قائم کرتی ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ کی پناہ. وہاں تو بالکل دوستی نہیں ہے، تعلقات ہی غلط ہیں. محبت کے نام پر اپنا ایمان بگاڑ لیتی، محبت کے نام پر مرتد ہو جاتی، محبت کے نام پر مسلمانوں کے لیے دھبا بن جاتی. پہلے مسئلہ کہیں کہیں سنتے تھے، آج کئی محلوں کا، خاندان کا مسئلہ ہے. کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں عزت و آبرو محفوظ نہیں، شادی سے پہلے عزت کھو دیتی. اللہ کی پناہ. خیر چلیے گا. اس کے بعد سوال کیا، حل تجوز موالات الکفار ونصرتهم؟ کیا کفار سے دوستی کرنا اور ان کی مدد کرنا جائز ہے؟ کہا کہ نہیں، اس معنی میں نہیں ہے. المواسات ٹھیک ہے، المدارات ٹھیک ہے. دنیاوی معاملات، دنیاوی بنیادوں پر ہمدردی، غمخاری، نفع رسانی ضروری ہے. تکلیف نہ دیں، ایزا رسانی منع ہے. تکلیف دینا جہاں مسلمان کو غلط ہے، وہیں غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی غلط ہے. یہ شریعت کی وہ اعلیٰ تعلیم ہے. آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ فرق مت کیجئے سامنے مسلمان ہے یا کافر ہے. آپ کے حسن سلوک کا ہر کوئی محتاج اور مستحق ہے، لیکن دین اور مذہب کی بنیاد پر تعلق بالکل درست نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان آل بنی فلان لیسوا باولیائی. فلاں ایک کافر خاندان کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا وہ میرے دوست نہیں ہیں. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ کرنا جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. تو دوستی اس معنی میں نہ کریں آپ. اچھی بات. اس کے بعد سوال کیا گیا من هو الولی. بڑا اچھا سوال ہے. اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء کی فہرست میں شامل کر دے. ولی کون ہے؟ ولی نام سنتے ہیں آپ، ولی کون ہے؟ بڑا اچھا جواب دیا گیا، ولی مؤمن ہوتا ہے، ولی پرہیزگار ہوتا ہے. جس کے اندر ایمان اور تقوی جمع ہو وہ ولی ہے. ایمان اور تقوی، الجمع بین الایمان والتقوی فهو الولی. جس نے ایمان اور تقوی کو جمع کیا وہ ولی ہے، وہ ولایت ہے.
اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف دے گا، جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ نے سورہ یونس میں دو اہم صفات ذکر کی، ایمان ہو، تقوی ہو تو بندہ ولی ہوتا ہے، اللہ کی بندی اللہ کی ولیہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، نیک اور پرہیزگار لوگ ہی اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا، ہم فیصلہ کرنا، کیونکہ یہ جہاد اور ولا اور حکم، فیصلہ کرنا، تو کس کو ہم بنیاد ماننا چاہیے فیصلہ کرنے میں؟ سوال کیا گیا مسلمان کس چیز کو لے کر فیصلہ کریں گے، کس چیز کو اپنا جج مانیں گے؟ کہا کہ یحکم المسلمون بالقرآن والحدیث الصحیح۔ بہت اچھی بات ہے یہ، مسلمانوں کا جج قرآن ہے، مسلمانوں کا جج حدیث ہے۔ قرآن و حدیث نے جو فیصلہ کیا، وہاں مجھے اور آپ کو وہاں سیکنڈ آپشن نہیں دیا گیا، یاد رکھنا ہے اچھی بات۔ یہ توحید کا مسئلہ ہے۔ یہ آج لوگ کیا کرتے ہیں، پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے، عورت کو ایک مرد کو دو، یہاں عورت نہیں مانتی ہے، حقیقت میں اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے وہ۔ شریعت کا کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ کو ماننا ہے، ان سے نکاح کر سکتے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ماننا ہے، آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کی توحید میں خلل ہے۔ لوگوں نے صرف توحید کو لا الہ الا اللہ میں تلاش کیا، توحید کو اپنے تعلقات میں تلاش کیجیے، توحید کو اپنے معاملات میں تلاش کیجیے، توحید کو آپ کے اپنے ایکٹیویٹیز میں تلاش کیجیے۔ اللہ کا حکم آ جائے، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا نام توحید ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی وحی قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک، بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا وہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ فیصلہ کرنے سے کیا تعلق ہے کہہ کر، کیونکہ اس میں ہم غلطی کر جاتے، ہم قرآن کو اپنا رہبر اور فیصلہ کن کتاب نہیں مانتے۔ جب اپنی زندگی کی باری آتی ہے وہاں اعتراض کرنے لگتے ہیں، مولانا وہ چھوڑیے، آپ اس کے مطابق بولیے، آپ بولتے نہیں بولتے آج؟ یہی تو خلل ہے توحید میں۔ تو بہرحال فیصلہ، اللہ اکبر، قرآن ہمارے لیے فیصلہ کن کتاب ہے، اور حدیث، صحیح حدیث سے کوئی بات آ جائے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ اللہ نے کوئی سیکنڈ آپشن نہیں رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ کا فیصلہ آ جائے سمعنا واطعنا، یہ موحد صحابہ کی پہچان تھی۔ موحدین ایسے ہی ہوتے ہیں، سمعنا واطعنا، سن لیا تو عمل کیجئے نا، وہاں سوال مت کیجئے، اعتراض مت کیجئے، تردد پسو پیش مت ہو جائیے، کیونکہ سمعنا وعصینا کہنا یہ منافقین کی پہچان ہے، اور سمعنا واطعنا کہنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، صحابہ کی پہچان۔ یہودیوں نے کہا، منافقین نے کہا سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، صحابہ نے کہا، اہل ایمان نے کہا سمعنا واطعنا۔ اس کے بعد دیکھیے گا ایک اہم چیپٹر ہے العمل بالقرآن والحدیث۔ حقیقت میں توحید قرآن و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ توحید کسے کہتے ہیں، اب تو یہ توحید کا نام توحید ہے، ایک اللہ کی بندگی کا نام توحید ہے، اس میں ایک اور لفظ ایڈ کیجئے گا، قرآن و سنت ہے۔ آج لوگ بظاہر ماشاء اللہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، کی پوجا کرتے ہیں آج سے، اگر کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں، لیکن ریالٹی ہے یہ۔
प्रैक्टिकल लाइफ यही बताती है। आज बुतों की पूजा करने वाले शायद नजर ना आए मुसलमानों में, लेकिन नफ्स के पुजारी बहुत हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु, उससे गुमराह कौन हो सकता है। और आई तमन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जिसने ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बता रहे हैं। सवाल सबसे पहले आसान सवाल है, लिमाज़ा अंज़ल अल्लाहुल कुरान, अल्लाह ने कुरान क्यों नाजिल किया। जवाब वाज़ेह है, अल्लाह ने कुरान अमल के लिए नाजिल किया। इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह के बंदो जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल, जो आयतें हो रही हैं नाजिल की गई, उनकी पैरवी करो। कुरान अमल के लिए नाजिल हुआ है। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इक़राउल कुरान वअमलू बिह, कुरान पढ़ो जी अमल करो। कुरान पढ़िए, कुरान पे अमल कीजिए, और कुरान के साथ नाइंसाफी ना करें आप। वला ताकुलू बिह, कुरान को रखकर लोग क्या करते, अपनी दुनिया चमकाते। कुरान के जरिए से लोग क्या करते हैं, अल्लाह रहम करे, गलत तफसीर करके, गलत मतलब बयान करके। अमल करने की किताब है, ये पेट भरने की किताब नहीं है, ये दिल को आबाद करने की किताब है। लोगों ने इसे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया। उसी तरह से हदीस पर अमल करने का हुक्म क्या है, वाजिब है। दलील, वमा आताकुम रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे ले लो। इसीलिए हमारे पास जो जमात है, अल्लाह रहम करे, अहलुल कुरान, जो हदीस का इनकार करते हैं, हदीस पे अमल नहीं करते, ये गुमराह जमात है। अरे मेरे भाई, हदीस के बगैर आप दीन कैसे समझेंगे आप। हदीस के बगैर आप कुरान कैसे समझेंगे। दीन का अजीम सरमाया कुरान और सुन्नत में है। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब और उसकी मेरी सुन्नत को मजबूती से जब तक पकड़े रहोगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम गुमराह नहीं होगे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज। आपने फरमाया, मेरी सुन्नत को, मेरे इन खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और तरीके को मजबूती से पकड़ लो। आज लोग क्या करते हैं, सुन्नत के साथ खिलवाड़ करते। इसीलिए आगे एक सवाल किया गया, क्या हम सिर्फ कुरान काफी है, कुरान हिदायत के लिए काफी है, क्या हदीस से बेनियाज हो सकते हैं हम। यहां जवाब दिया गया कि बिल्कुल नहीं। कुरान और हदीस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हुमा असासियानी, ये दोनों बुनियाद हैं दीन के। कुरान को पकड़ लिया, हदीस को छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया, गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने, सुबहान अल्लाह, कुरान की तफसीर हदीस में मिलती है, कुरान की वज़ाहत हदीस में मिलती है आपको। इसीलिए अल्लाह के बंदो गाफिल नहीं होना इससे। वांजल्ला इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, अल्लाह ने नबी को ये इख्तियार दिया है, वो कुरान की तफसीर करने वाले हैं। अकीमुस्सलाह की आपने तफसीर की, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली से, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला की तफसीर आपने खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम से आपने फरमाई। ज़कात की तफसील आपने बयान फरमाई। अला इन ऊती अला इन अला व इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिसलहु माहु, यह हदीस है अबू दाऊद की। मुझे कुरान और कुरान की तरह एक और नियामत दी गई, वो हदीस है वो। तो हदीस का इनकार करके कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। मुनकिरे हदीस कुफर का रास्ता इख्तियार करता है। अब इसमें देखिए एक और सवाल कर रहे हैं, हल नुकद्दिमु कौलन अला कौलिल्लाहि व रसूली, अल्लाह के बंदो, क्या हम किसी की बात को अल्लाह और रसूल की बात पर मुकद्दम कर सकते हैं। जवाब बहुत वाज़ेह, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह की बात आ जाए, रसूल की बात आ जाए, अल्लाह की बात पर, रसूल की बात पर किसी की बात को अहमियत ना देना।
اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہرگز آپ اہمیت نہ دینا، میں نے کہا نا اس سے پہلے شاید کبھی توحید سمجھاتے ہوئے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک اللہ کے بندے نے مجھ سے کہا، جو حاجیوں کی ایک جماعت لے کر وہاں پہنچا تھا، حج کا طریقہ سمجھانے ہم جا رہے تھے، حج کے مسائل کو واضح کرنے ہم جا رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر تو بندہ کہتا ہے جو ان حاجیوں کا مرشد ہے، حضرت آپ سے ایک درخواست ہے، آپ کتاب و سنت کی روشنی میں حدیث کا طریقہ نہ بتائیں، ہمارے امام صاحب کے مسلک میں کیا ہے اس کے مطابق بتائیے۔ کیا شیخ عثمان صاحب، یہ باقاعدہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا شیخ، واللہ المستعان، سرزمین رسول میں بیٹھ کر وہ بندہ کہتا ہے کہ شیخ کتاب و سنت کی روشنی میں مت بتائیے، ہمارے مسلک میں ہمارے امام صاحب نے کیا کہا اس کے مطابق بتائیے۔ یہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے بتائیے؟ میرے اور آپ کے اندر کتاب و سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ ہونا، ہر ایک کا ہم احترام کریں گے، لیکن جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو ان کا احترام کرتے ہوئے رسول کی بات مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے۔ یہی جی ہمارا منہج، یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اسے کھو دیا، آج ہم نے اسے کھو دیا، اللہ کی پناہ آج ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ میرے اور آپ کے اندر آنا چاہیے آج وہ جذبہ نہیں ہے۔ توحید کا پیغام یہی ہے، کتاب و سنت پہ قربان ہو جائیں۔ اور وہاں پر اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، طبرانی کی صحیح حدیث ہے کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو مخلوق کی بات نہیں مانیں گے آپ۔ ابن عباس مشہور قول یہاں نقل کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر کی بارش نہ برس جائے، میں کہہ رہا ہوں اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم کہہ رہے ہو، ابو بکر و عمر نے کہا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہمارے اندر آنا، ہم احترام کریں گے، ٹکراؤ اور ٹکراؤ ہو تو ہم ہر حال میں نبی کی بات کو ہم آگے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف کسی مسئلے میں ہو جائے تو تم کیا کرنا، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا۔ اور بھی ماشاءاللہ کئی جو ہے حدیثیں ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر ایک 10-15 منٹ لے لیں گے انشاءاللہ ہم، ٹھیک ہے؟ جو مشن آف صفا میں جو ہیں مجھے نہیں معلوم کون ہیں، انشاءاللہ 5-10 منٹ مزید کچھ لے لیں گے، پھر دوبارہ جوائن ہو جائیں گے انشاءاللہ، ری جوائن کر لیں گے ہم انشاءاللہ۔ تمام تیار ہے نا؟ انشاءاللہ ختم کر لیں گے، بس لاسٹ چیپٹر ہے، ڈریے مت۔ اس کے بعد آئیے، ایک سوال کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول سے کیسے محبت کریں ہم؟ تو جواب واضح ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اطاعت سے ہوتی ہے، یاد رکھیے ہمیشہ، محبت اطاعت سے، اطاعت کے بغیر آپ کی محبت زبانی اور لسانی محبت ہے، اور اللہ کو ایسی لسانی اور زبانی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل سے ثابت کریں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سنتوں کو اپنا کر ثابت کریں کہ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی کہا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے اللہ کے بندو، اے نبی آپ کہہ دیجئے گا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا کہا مانو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ خود بخود تمہیں پسند کرنے لگیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا
جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت ہے پھر اطاعت ہے، اور جہاں اطاعت ہے وہاں محبت ہے۔ اطاعت و محبت لازم و ملزوم ہے۔ دل سے آپ کوئی کام کریں تو یہ محبت کی دلیل ہے، نہ چاہتے ہوئے کریں تو زبردستی ہے یہ۔ ہم دین کا کام زبردستی نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا، کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور تقدیر پہ بھروسہ کر لیں کیونکہ سب کچھ تو تقدیر کے سہارے ہوتا ہے نا، ایمان ہے ہمارا؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، عمل نہ چھوڑیں آپ، تقدیر پر بھروسہ ہے، آپ محنت کر کے نتیجے کو، رزلٹ کو اللہ کے حوالے کیجیے آپ، یہ مومن ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی محنت پہ پورا اعتبار اور بھروسہ نہ ہو، اور نہ ہی تقدیر کا شکوہ کریں آپ۔ تقدیر کو سمجھایا اور صحابہ کے سامنے بتایا، اللہ کے نزدیک پہلے سے طے ہے، اللہ کے علم یہ بات ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، اے میرے صحابہ عمل کرتے جانا، عمل کرتے جانا، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آپ جنت کے لیے پیدا کیے گئے تو جنت کے راستے آپ کے لیے آسان ہوں گے، اگر آپ جہنم کے لیے کیے گئے، اللہ سلامت رکھے، تو جہنم اور برائی کے راستے آسان ہوں گے آپ کے لیے۔ بس کوشش کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا، کتاب و سنت کا راستہ اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دینا، صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں۔ پرندہ بھی کیا کرتا ہے؟ جب گھونسلے سے نکلتا ہے تو اسے روزی ملتی ہے۔ اب انسان گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا نا مجھے کتنی روزی ملے گی، میں کیوں باہر نکلوں؟ تو گویا کہ اس کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بندہ تقدیر کا ایسا سہارا لے کر روزی سے محروم رہے گا۔ یاد رکھنا، آپ محنت کر کے نتیجے کو اللہ کے حوالے کیجئے، نتیجہ جیسے بھی ہو ہم راضی ہوں گے، ہم کہیں گے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں جو لکھا جو چاہا وہی ہوا۔ یہ سب کب کرنا؟ یہ آپ پوری تدبیر اختیار کرنے کے بعد، تدبیر کے بعد تقدیر پہ بھروسہ، تدبیر کے بعد تقدیر پہ بھروسہ، تب جو ہے آپ مومن ہوتے ہیں آپ۔ اسے اللہ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُ الْيُسْرَى، آسانی اللہ کسے پیدا کرتے ہیں؟ جو واقعی دیتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ایمان کا راستہ اختیار کرتا ہے، ایسوں کے لیے اللہ آسان فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ اس کے بعد دیکھیے گا آخری چیپٹر ہے سنت اور بدعت۔ لوگ عموماً دیکھیے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور بدعت سے بچنے کی پوری تیاری کرنی چاہیے۔ سنت جو صحیح احادیث ہے اسے سنت بولتے ہیں، اور بدعت ہر وہ چیز، غور سے سنیے بدعت کی تعریف، ہر وہ چیز جو دین میں، دین کے نام پر کی جائے، جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہ ہو، نہ اللہ نے حکم دیا ہو، نہ نبی نے حکم دیا ہو، دین سمجھ کر، آپ عبادت سمجھ کر اگر اس کام کو انجام دیتے ہیں اسی کو بدعت کہتے ہیں، جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اب سوال یہ کیا گیا کیا دین میں ایسی کوئی تفریق ہے گا؟ یہ بدعت حسنہ، یہ بدعت سیئہ، یہ اچھی بدعت، یہ بری بدعت؟ کہا کہ نہیں، دین میں کوئی تفریق نہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی اور کوئی بدعت جو ہے یعنی یہ بدعت اچھی ہے یہ بدعت خراب ہے۔ ہر بدعت خراب ہے، ہر بدعت بری ہے، ہر بدعت گمراہی کا باعث ہے، ہر بدعت جہنم لے جانے والی ہے، ہر بدعت خلاف سنت ہے، ہر بدعت سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ لہٰذا یہاں پر کوئی تفریق مت کیجئے گا، یہ بدعت جو ہے اچھی ہے یہ خراب ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے نام پر، دین میں آپ کوئی چیز داخل کر رہے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو، اسی کو بدعت کہیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کیا دین میں بدعت ہے؟ دین میں بدعت کا کیا معنی ہے؟ دین میں بدعت
का माना जियादती या नुकसान है। बड़ी अच्छी बात है ये। बिदअत किसे बोलते हैं? या तो आप किसी चीज को दाखिल कर रहे हैं, या किसी चीज को आप कम कर रहे हैं। आप नऊजुबिल्ला, आपने कहा कि सुन्नत मुअक्कदा 12 रकात नहीं भाई, 10 रकात जोहर से पहले दो पढ़ लो काफी है। ये बिदअत है। आप ऐसी बात बता रहे हैं, हमारे नबी ने नहीं बताया। आप दीन के नाम पर कोई बात बताएं, या तो उसमें ज्यादती की बात है या उसमें कमी की बात है। ना हमारे नबी ने किया, और ना हमारे नबी ने ऐसा हुक्म दिया, उसी को बिदअत कहते हैं। अम लहुम शुरका शरअउ लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़म बिही अल्लाह। अल्लाह कुरान में पूछते हैं, क्या आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे आपके पार्टनर हैं, जो दीन में ऐसी ऐसी चीजें ईजाद करने का हुक्म दे रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने, जिनका हुक्म ना दिया हो? और इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जब नबी का कोई हुक्म ना हो किसी मसले में, अगर वो काम करें, वो काम मरदूद है, वो काम मरदूद है, वो काम मरदूद है। अल्लाह कबूल नहीं करते हैं। मरदूद का मतलब अल्लाह के पास वो काम, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह को वो अमल पसंदीदा है जिसमें उसका कोई फरमान हो या नबी का कोई फरमान हो। इसीलिए दीन के नाम पर दुश्मनान इस्लाम ने सबसे ज्यादा दीन को बदनाम करने के लिए बिदातें दाखिल की, और आज मुसलमान उन्हीं बिदात में मुब्तला हैं। और अफसोस की बात यह है, उन बिदात को दीन समझकर अंजाम देते हैं। फिलहाल 1 मिनट शायद बाकी है। दोबारा इंशाल्लाह एक 5-10 मिनट के लिए आ जाएंगे इंशाल्लाह सब। कोई नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह? जी फौरन आ जाएं इंशाल्लाह। अभी मैं ये हो रहा हूँ, मतलब बाहर जाके फौरन आ जाए इंशाल्लाह। आप मीटिंग खत्म करके फौरन चालू कर दीजिएगा मिशन ऑफ सुफ़ा।